بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ناظرین. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علیحدگی کے بعد سامان جہیز کی واپسی. میاں بیوی کے درمیان جب طلاق ہو جاتی ہے یا علیحدگی ہو جاتی ہے تو وہ عورت کے لیے اپنا سامان جہیز لینا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں بڑی اہم معلومات آپ تک پہنچائیں گے, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں. تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. میاں بیوی میں علیحدگی کے بعد خواتین کے لیے ایک مشکل مرحلہ اپنا سامان جہیز واپس لینا ہوتا ہے. بعض اوقات سابقہ شوہر ملک سے باہر ہوتا ہے یا وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں خواتین کو ایک طویل انتظار اور عدالت کے چکر لگانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ جو قیمتی سامان جہیز کے خراب ہونے یا اس کا غائب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ استعمال ہو رہا ہے اور استعمال ہونے سے وہ خراب ہو رہا ہے, اور بعض اوقات اس کو بعض چیزیں اس کی غائب بھی کر دی جاتی ہیں. تو اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ نے قرار دیا ہے کہ خواتین اپنے سامان جہیز کی واپسی کے مقدمے میں سابقہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے دوسرے افراد مثلا اس کے والد, بھائی یا بہن وغیرہ کو بھی فریق بنا سکتے ہیں. عدالت ان افراد کو طلب کرے گی اور خواتین کا سامان جہیز واپس کرنے کا حکم دے دے گی. اسی طرح ایک مقدمے میں ایک خواتین نے جو سابقہ شوہر کے ساتھ اس کے والد کو بھی فریق بنایا تھا, اس کے مطابق کہ سامان جہیز اس کے سابق خامند اور اس کے باپ کے قبضے میں ہے اور زیر استعمال ہے, کہ یہ جو شوہر سابقہ شوہر ہے وہ بھی اور جو اس کا باپ ہے اور اس کا خاندان ہے وہ جو ہے میرا سامان جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, تو لہٰذا وہ اس کے باپ کو بھی فریق بنا رہی ہے. سابقہ شوہر نے اعتراض کیا کہ یہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے, اس کے والد کا فریق اس کو نہیں بنایا جا سکتا, لہذا عدالت میں اس کو طلب نہیں کیا جانا چاہیے یا نہیں کر سکتے آپ. فیملی کورٹ نے اس کا یہ اعتراض درست مانتے ہوئے اس کے والد کو مقدمے سے نکالنے کا حکم دے دیا. تاہم وہ جو فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ کے چیلنج کرنے پر اس کا جو فیصلے کو مسترد کر دیا گیا اور قرار دیا کہ فیملی کیسز میں ہر اس شخص کو مقدمے میں فریق بنایا جا سکتا ہے جس کی موجودگی جو ہے مقدمے کے فیصلے کے لیے ضروری ہو. عدالت نے کہا shall include any person whose present as such in considered necessary for the purpose of decision of the dispute. اس کا جو سیکشن ہے وہ 2 ہے ڈی, ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ ایکٹ 1964. تو امید ہے آپ کو جو ہمارا آج کا موضوع تھا اس کے متعلق معلومات مل گئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہے. مجھے بھی اجازت دیں اور اپنے اس چینل کو بھی